جب کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تو اس رب کی حمد تھی، جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کی حمد ہوگی۔ اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ آپ کی ذات پر درود بھیجنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے امتیوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، گناہوں کی بخشش اور کفارہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال میں نیکیاں ثبت فرما دیتا ہے۔ ہمارا آج کا جو جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت ایک کلام لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے بستر پہ نازاں ہو تم، اطلس و کم خواب کے بستر پہ نازاں نہ ہو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس کائنات کے اندر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کائنات میں انسان کی آمد کا ایک خاص مقصد ہے اور ایک وقت معین ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کے آنے، میں اور آپ ہم اس کائنات میں آئے تو آنے کی ایک ترتیب تو تھی، پہلے دادا پھر باپ اور پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، آنے کی تو ایک ترتیب تھی مگر جانے کی کوئی ترتیب بتائی نہیں گئی ہے۔ بارہا دیکھا گیا کہ بڑے بزرگ خاندان کے موجود ہیں مگر بچے چلے جا رہے ہیں، اور بعض دفعہ یوں دیکھا ہے کہ بڑے چلے جاتے ہیں، یعنی جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا زندگی کا آخری دن کب آ جائے، کسی کو معلوم نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ ایک سانس ہم نے لیا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سانس دوبارہ واپس اپنے جسم سے واپس باہر لا سکیں گے بھی کہ نہیں۔ اتنی بے اعتبار ہے دنیا، اتنا یہ معاملہ جو ہے وہ مخفی رکھا گیا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جس چیز کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم اس سے یکسر غافل ہیں۔ ایک شخص اگر آتا ہے کسی مکان میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ایک شخص کوئی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہے میں تم سب کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس وقت انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس نے ہمیں قتل کر ہی دینا ہے، اب میری موت واقع ہونے والی ہے۔ تو انسان اس وقت فوراً سے کوشش کرتا ہے کہ کاش میں بچ جاؤں، کاش مجھے چند منٹ مل جائیں، کاش مجھے چند لمحات مل جائیں کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ہی کر لوں، کاش مجھے کچھ نیکی کرنے کا ہی موقع مل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے اور یقین کامل ہو جاتا ہے۔ کیا یقین کامل؟ کہ میری موت واقع ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو ارشاد فرما رکھا ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ،
ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں یہ ارشاد فرمایا، 18 نمبر آیت مبارکہ ہے، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اور دیکھو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے اللہ کے حضور کیا پیش کیا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غدن کا لفظ استعمال کیے کل کے لیے، یعنی قیامت کے لیے غدن یعنی کل کا لفظ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ برپا ہونے والی ہے۔ اور قیامت برپا کیسے ہے؟ ایک شخص، ہر شخص کے لیے قیامت ہے نا جی۔ جب ایک شخص کی زندگی ختم ہو گئی، سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، اب وہ قبر میں چلا گیا، اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی جی، اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی۔ اب وہ شخص جو ہے وہ قیامت تک کے لیے قبر میں رہے گا۔ اگر ہم غور کریں، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے ظالم اور جابر قسم کے حکمران آئے ہیں۔ یہ فرعون جو تھا، ہزاروں لوگ اس کے دربار میں اس کی ناز اٹھانے کے لیے کھڑے رہتے ہر وقت، ہزاروں کنیزیں جو ہیں وہ اس کے آرام کا لحاظ کرتی، ہزاروں جو ہے وہ دربان اس کے دربار میں کھڑے رہتے اس کے ناز اور نخرے اٹھانے کے لیے۔ اور اس کا غرور اور تکبر یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا ہوا تھا۔ اسی طرح نمرود ہے، اسی طرح دیگر جو شداد، اس طرح کے لوگ بڑے بڑے ظالم قسم کے حکمران گزرے ہیں، جو کسی کو اپنے سامنے اونچی سانس نہیں لینے دیتے تھے۔ مگر آج کہاں پہ ہیں؟ آج ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آج کہاں موجود ہے؟ آج کوئی نام لینے والا ہے ان کا؟ نہیں، آج وہ بھی چلے گئے۔ سکندر بادشاہ نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی ہے، اور بعض مقامات پہ لکھا ہے کہ پوری دنیا پہ حکمرانی کی سکندر بادشاہ نے۔ اور جب اس کا وصال ہوتا ہے اور قبر میں اتار دیا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی والدہ قبرستان میں جاتی ہے تو جا کے گور کن سے کہتی ہے، میرے بیٹے کی قبر ہے یہاں پہ، میرا بیٹا فلاں فلاں بادشاہ ہے، میرا بیٹا فلاں فلاں تھا۔ گور کن کہنے لگا، یہاں کئی بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں، یہاں کئی بادشاہ زمین تلے ہیں، یہاں بڑے بڑے جابر لوگ زمینوں تلے منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہاں سب جو آتے ہیں وہ مردہ ہو کے آتے ہیں اور منو مٹی کے نیچے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے یکسر غافل ہیں۔ حقیقت بات ہے، جب یہ تذکرہ موت کا سنا جاتا ہے، اپنی زندگی کے ختم ہو جانے کا تذکرہ سنا جاتا ہے، تو زندگی کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کو ہر لمحہ جو ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کا ایک لگن مل جاتی ہے۔ مگر افسوس ہے نا کہ جہاں سے موت کا ذکر یا تذکرہ ملے، جہاں سے ہمیں فکر آخرت ملے، جہاں سے ہمیں اپنی مغفرت کروانے کے اعمال اور اپنے رب کو راضی کرنے کا انداز ملے، ہمیں وہ باتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ نفس جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ باتیں کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ نفس کہتا ہے یہاں سے اٹھو، کیوں؟ کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، مرنا ہے، ٹھیک ہے مرنا ہے تو اتنا سر پہ کیوں سوار کر لیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی رسول ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے جاننے والے تھے، وہ ان کا ذکر کر رہے، کہتے ہیں اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، ان کے اندر یہ بھی کوالٹی ہے، ان کے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے۔ کافی ساری خوبیاں گنوانے کے بعد، کافی ساری خصوصیات گنوانے کے بعد حضور نے سوال کیا، کیا تم اس کی مجلس میں جب بیٹھتے ہو تو وہ موت کا ذکر بھی کرتا ہے؟ کیا کبھی اس سے موت کا تذکرہ بھی سنا؟ کیا اس سے قبر و حشر کی بھی بات سنی کبھی؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے، حضور یہ بات تو نہیں سنی، ایسی بات تو نہیں سنی۔ تو حضور فرمانے لگے، جتنی تم نے اس کی تعریفیں کی ہیں تو وہ شخص اس کے برعکس ہے، وہ اس تعریف کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو
پتہ چلا کہ کسی شخص کے اللہ کے دوست اور محبوب ہونے کا جو کرائیٹیریا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کے ہمیں فکر آخرت ملے، جس شخص کی صحبت میں موت کا ذکر کیا جاتا ہو، جو اپنی قبر و حشر کی بات کرتا ہو، جو ہمیں فکر آخرت دیتا ہو، تو حضور کی اس حدیث کے مطابق تو جان لو وہ شخص اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو فکر آخرت نہیں مل رہا، کسی کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور آپ کو قبر و حشر کی فکر نہیں مل رہی، آپ کو اپنی موت کا جو ہے وہ اس کی تیاری کا ایک لگن نہیں مل رہی، تو پھر وہ شخص باقی سب کچھ تو ہو سکتا ہے، پھر وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ تو ارشاد فرمائیے عقل مند کون ہے؟ ہو از دا انٹیلیجنٹ کون ہے، عقل مند کون ہے؟ آج عقل مندی کا معیار جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کو باتوں میں لگا لے ہم سمجھتے بڑا عقل مند ہے۔ کوئی شخص کسی سے پیسے بٹور لے اچھے طریقے سے، کسی سے سرمایہ لگوا لے، کسی کو باتوں میں لگا لے، 4 بندے پیچھے لگا لے، تو ہم سمجھتے بڑا عقل مند بندہ ہے۔ لوگوں کو باتیں سنا کے قائل کر لے، ہم سمجھتے بڑا عقل مند بچہ ہے، یہ شخص بڑا ہی عقل مند ہے۔ ہمارے ہاں معیار عقل مندی کا کچھ اور ہے۔ کسی کو دھوکہ فراڈ کر لینے والے کو ہم کہتے ہیں جی بڑا ہی عقل مند ہے، بہت تیز آدمی ہے۔ اور ایک معیار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قائم کیا ہے۔ حدیث پاک میں صحابہ نے پوچھا، حضور یہ تو بتائیے عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، سن لو میرے صحابہ، وہی عقل مند ہے، وہی عقل مند ہے۔ اور اس دنیا میں رہ کے جو آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا وہ شخص بے وقوف ہے۔ یہ موت جو ہے یہ اچانک آئے گی، مجھے نہیں معلوم یا آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ہمیں کس وقت جو ہے وہ اجل کا پروانہ آ جائے گا، کس وقت ملک الموت جو ہے وہ آ کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیں گے۔ اور سن لیں کہ جب یہ فرشتہ جب آ جاتا ہے نا، یہ فرشتہ نہ تو رشوت لیتا ہے، نہ ہی اس فرشتے کو ترس آتا ہے، نہ یہ مال لے کے واپس جاتا ہے، اور نہ ہی یہ فرشتہ یہ دیکھتا ہے اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی تو اور 2 دن تک شادی ہونے والی ہے، اس کے تو ماں باپ بے سہارا ہو جائیں گے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی گھر والی بیوہ ہو جائے گی، وہ اس کو ترس نہیں آتا۔ وہ حکم جب دے دیا جاتا ہے، وہ حکم کے مطابق انسان کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں، اور روح قبض کرنے کا مقام اور وقت مقرر کر دیا گیا۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ اس انسان کی زندگی، اس انسان کا رزق، اس انسان کی موت کا وقت اور اس انسان کے بارے میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا یا شقاوت والا ہوگا، وہ سب کچھ لکھ جاتا ہے۔ یہ ہمارا لکھا جا چکا کہ ہم نے اس دنیا سے کب جانا ہے اور کس مقام پہ جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک سے ایک شخص آیا اور اس شخص کی طرف بڑے غور سے دیکھا، اور وہ غور سے دیکھنے والا شخص تھوڑی دیر کے لیے جب دربار سے باہر گیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے عالی جاں، آپ نے غور کیا کہ یہ جو شخص ابھی آپ کی بارگاہ سے نکلا ہے یہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کیا حضور آپ جانتے ہیں یہ کون شخص تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو ملک الموت تھا، یہ ملک الموت تھا، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ تو یہ شخص کہنے لگا، حضور اب مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس تو ہواؤں کی بادشاہی ہے، آپ کے پاس فضاؤں کی بادشاہی ہے، فضائیں، ہوائیں، پرندے چرند، ہر کائنات کی ہر چیز پر آپ کی بادشاہی ہے، تو حضور فضا کو، ہوا کو آرڈر دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے ہند میں چھوڑ آئے تاکہ میں بچ تو جاؤں۔ اب آرڈر دیا گیا، وہ شخص وہاں سے اٹھا اور فضا میں اڑتا ہوا ہند کی طرف آ گیا۔ اتنے میں جب ملک الموت واپس آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے
دربار میں تو پوچھا کہ کس وجہ سے آپ اس کو گور رہے تھے؟ تو ملک الموت علیہ السلام کہنے لگے میں غور سے یہ دیکھ رہا تھا کہ چند ہی لمحوں بعد اس شخص کی میں روح قبض کرنے والا ہوں، مگر مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ یہ ہند میں ہوگا، یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے لو پہنچ گیا پھر وہ ہند میں۔ موت کا وقت بھی موجود ہے، موت کا وقت اور موت کا مقام لکھا جا چکا میرا اور آپ کا، ہم سب کا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم موت کا تذکرہ سننا بھی برداشت نہیں کرتے اور موت کو یاد کرنا بھی ہمارے لیے ذرا دشوار ہو گیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مفتیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کیا ہم بھی کل بروز قیامت شہداء میں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارا شمار بھی شہداء میں ہوگا، شہیدوں میں ہوگا؟ بڑا مقام اور مرتبہ ہے شہداء کا، کیا ہم بھی شہداء میں شامل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سن لو، جو بندہ دن بھر میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، 15 سے 20 کے درمیان 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کو شہداء میں اٹھائے گا، اس کو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ کیوں؟ جو موت کو یاد کرے گا تو ظاہر ہے پھر اس کی تیاری بھی تو کرے گا نا۔ جس کے پیش نظر موت ہوگی، جس کے پیش نظر قبر کا وہ پرہول گڑھا ہوگا، جس کے پیش نظر وہ منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، جس کے پیش نظر وہ قبر کی سختیاں اور نزع کی سختیاں ہوں گی، تو وہ شخص پھر ضرور آخرت کی تیاری کرے گا، وہ شخص پھر ضرور اپنی قبر کی تیاری کرے گا، وہ شخص ضرور پھر منکر نکیر کے سوالات کی تیاری کرے گا۔ اور اس دنیا کی غفلت میں پڑا ہوا شخص جو ہے، جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس آ جاتا ہے تو محدثین نے لکھا کہ انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فرشتہ آ گیا، اور اس کی نظریں فرشتے پر ہوتی ہیں، مگر بولنے کی قوت اس سے سلب کر لی گئی ہوتی ہے۔ وہ بولنا چاہے بھی تو بول نہیں پاتا، مگر وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پر وہ کیفیت طاری ہو، اس سے پہلے کہ موت کا غرغرہ، موت کی آخری ہچکی ہمارے گلے کے اوپر والے حصے تک پہنچ جائے، ہمارے لیے موقع ہے، ہمارا سانس چل رہا ہے، ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم آج سے ہی اپنی قبر کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جھنجھوڑ کے کہا ہے الہاکم التکاثر، تم کثرتوں میں پڑے رہے ہو، تمہیں کثرت نے دھوکے میں ڈالا رکھا ہے۔ ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑیاں ہو جائیں، ایک کاروبار ہے تو 2 کاروبار ہو جائیں، ایک جگہ پہ بزنس ہے تو دوسرے شہر میں بھی بزنس ہو جائے۔ یہاں پہ وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کو اگر ایک پوری سونے کی وادی بھی عطا کر دی جائے، ایک پوری وادی سونے کی عطا کر دی جائے، تو وہ خواہش کرے گا مجھے ایک اور وادی مل جائے، وہ پھر خواہش کرے گا مجھے ایک اور وادی مل جائے، مگر حضرت یہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے لالچ کو قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے۔ انسان کو یہ لالچ ہے کہ ایک جگہ پہ بزنس ہے، ایک نوجوان ہے تو اس کو یہ لالچ ہے کہ میں اچھا کاروبار کر لوں، کل کو شادی کرنی ہے، شادی ہوئی تو یہ لالچ ہے کہ اب اچھا جو ہے وہ گھر بنا لوں، اولاد ہوگی اپنے بچوں کے لیے گھر بناؤں، بچے ہوئے تو اب یہ لالچ ہے کہ ان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کچھ مال اکٹھا کر لوں، کچھ تھوڑی جائیداد بنا لوں کہ مرنے کے بعد کہیں یہ در بدر نہ جائیں، مرنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اور اسی دھن میں لگا رہتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اسی معاملے میں مگن تھا اور فرشتے نے کہا جناب اب آپ کا جانے کا وقت آ گیا، اور انتہائی حسرت کا وہ عالم ہوگا، انسان کہے گا کہ مجھے تو اپنی قبر کی تیاری کا موقع ہی نہیں ملا، میں تو دنیا کے معاملات میں مصروف رہا، میں تو اپنی آخرت کو یکسر بھولے ہوا تھا، اب میں نے تو فلاں جگہ پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، میں نے تو فلاں فیکٹری کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میری تو فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی چل رہی ہے، اور میں نے جو گاڑی لی ہے میں نے تو ابھی اس کو چلا کے بھی نہیں دیکھا۔ مگر فرشتہ ایک نہیں سنے گا،
فرشتہ کہے گا نہیں، بس حکم آ گیا، اور اب حکم آ گیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، انتہائی مغرور بادشاہ، کسی کی بات نہیں سنتا۔ اس کو ایک مرتبہ شوق بڑھا کہ میں سیر کے لیے جاؤں۔ اب سیر و سیاحت کے لیے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی جن احباب نے میرے ساتھ سیر پہ جانا ہے وہ فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ پہنچ جائے، اور اگر کوئی لیٹ ہو گیا تو اس کو میں ساتھ اپنی معیت نہیں دوں گا۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میرے بادشاہ کے ساتھ اگر کوئی سیر کے لیے جائے، یہ تو میری رایا کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ بادشاہ اپنی رایا سے اپنے جو ملازم تھے، جو غلام تھے گھر میں، جو لونڈیاں ہیں، ان سے کہنے لگا فلاں لباس لے کے آؤ۔ ایک لباس، دو لباس، تین لباس، کئی ایک لباس دکھائے گئے، آخر کار اس کو ایک لباس پسند آ گیا۔ اتنا مغرور شخص۔ پھر سواریاں اس کے سامنے رکھی گئی، بھئی فلاں سواری پہ بیٹھ جاؤ، فلاں سواری، کئی ایک سواریوں کو ریجیکٹ کیا، پھر ایک سواری بھی پسند آ گئی۔ پھر اپنے وقت مقررہ پر جب وہ نکلا اور اس کا ناز و نخرہ دیکھتے ہوئے اس کے غلام اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب یہ بادشاہ جب اپنی رایا کے ساتھ ایک خاص مقام سے چلا نا سیر و سیاحت کے لیے، ابھی تھوڑا سا آگے گیا تھا، یہ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا بادشاہ، جس کو اپنی سلطنت پہ مان تھا، جس کو اپنے حکومت اور قوت اور طاقت پہ مان تھا، جس کو اپنے حکم پہ مان تھا کہ میں بات کروں گا تو لاکھوں لوگ میرا حکم ماننے کے لیے اسی وقت چل پڑیں گے، میں اپنی آنکھ سے اشارہ کروں گا تو لوگ میرے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ اس غرور کے مارے ہوئے بادشاہ نے جب اپنا رخت سفر باندھا ہے نا، تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، کہنے لگا اور تمہیں معلوم نہیں ہے کس بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے معلوم ہے سارا، مجھے پتہ ہے تم بادشاہ ہو۔ کہنے لگا تمہیں بولنے کا بھی نہیں پتہ کہ کس سے مخاطب ہو؟ کہنے لگا ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں، میری بات سنو۔ کہنے لگا میں جب واپس آؤں گا سفر سے پھر سن لوں گا۔ کہنے لگا نا میری بات ابھی سننی ہوگی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ کون سی ایسی خاص بات ہے جو ابھی سننی پڑے گی؟ اور میرے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دو ورنہ قتل کا حکم دے دوں گا۔ اب اس شخص نے کہا ذرا کان قریب کرو۔ بادشاہ نے کان قریب کیا تو وہ کان کے اندر کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، تیری روح نکالنے آیا ہوں۔ اب سارا غرور ختم ہو گیا۔ اب وہ ساری کی ساری ٹھاٹ باٹ، وہ غرور، وہ تکبر، وہ اس کا جو رکھ رکھاؤ تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ بادشاہ سواری سے نیچے اترا اور اس شخص کے قدموں کے نیچے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھے چند گھنٹوں کی مہلت دے دو، مجھے چند گھنٹوں کی مہلت دے دو، میں دیگر کام ہے، کوئی اولاد کے لیے کچھ کام کرنا ہے، کوئی یہ معاملات ہے، میرا ریاست کے کچھ معاملات چل رہے ہیں، میں ذرا ان کو ختم کر لوں، مجھے چند گھنٹوں کی مہلت دے دو۔ وہ ملک الموت جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے کہنے لگے نا اب ایک لمحہ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ تکبر والا بادشاہ، وہ بادشاہ کہ جس نے کئی سواریوں کو ریجیکٹ کیا تھا، وہ بادشاہ جس نے لباس کی سلیکشن میں کئی لباسوں کو وہ ریجیکٹ کر دیا، اب وہ بادشاہ ملک الموت کے ترلے کر رہا ہے، مگر اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملی اور اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ میں اور آپ ہم کیا ہیں؟ ہماری کیا اوقات؟ کون سے ہمارے پاس نیک اعمال ہیں؟ ہم نے کون سی بہت زیادہ اپنی نیکیوں کے پہاڑ لگا رکھے ہیں؟ میرے مالک نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، جو رب ہے وہ جان رہا ہے، وہ جانتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ لوگوں سنو، وہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنے رب کو کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک شخص بیرون ملک جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں 4 پیسے اکٹھے کر کے اپنے وطن بھیج لوں، میں اپنے ملک میں اپنا گھر بنا لوں، میں اپنے ملک میں اپنے لیے آسان زندگی بنا لوں، میں اپنے ملک میں کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار بنا لوں، میں پھر یہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں، میرا شروع سے ہی الحمدللہ مسجد میں ایک آنا جانا اور مسجد میں دل لگتا ہے، اور مسجد میں رہنا، مسجد میں جو احباب تشریف لاتے ہیں، جو بزرگ آتے ہیں، ان سے باتیں سننا، یہ بچپن سے شوق ہے۔ میں جب پڑھنے کے لیے برطانیہ گیا تو وہاں پہ ہمارے گھر کے قریب ایک سینٹرل مسجد ہے،
جامع مسجد بلال، یہ نیو کیسل سٹی ہے برطانیہ کا، اس کی جامع سینٹرل مسجد بلال ہے۔ میں اکثر وقت وہاں پہ گزارا کرتا، بزرگوں سے ملاقات ہوتی جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے، میر پور کے زیادہ تر لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، تو میں اکثر بزرگوں سے پوچھتا کہ بابا جی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ اتنا عرصہ ہو گیا آپ ادھر ہیں تو آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے کہ بھئی ہم پاکستان سے آئے تھے، کہ پاکستان سے ہم اس وجہ سے آئے کہ جب گھر وہاں جائیں گے، ولایت جائیں گے تو وہاں سے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے ملک میں بھیجیں گے، اور یہاں پہ ہمارے گھر اچھے بن جائیں گے، جب گھر اچھے ہو جائیں گے، کاروبار اچھا ہو جائے گا تو ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ مگر بیٹا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جب یہاں آئے تو اس ملک کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ ایک بزرگ کہنے لگے مجھے 60 سال ہو گئے یہاں برطانیہ میں آئے ہوئے، اور جو میں یہ خواب لے کے آیا تھا نا میں پاکستان میں یہ کروں گا وہ کروں گا، میں کچھ نہیں کر پایا، میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر پایا، مگر افسوس میں نے 60 سال زندگی یہاں پہ گزار دی ہے، اور مجھے اب لگتا ہے کہ میری یہاں سے ڈیڈ باڈی جائے گی پاکستان۔ اسی طرح ایک شخص دنیا میں آیا، اور ہم سب اس دنیا میں کس وجہ سے آئے ہیں؟ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اپنا آخرت کا گھر درست کرنے کے لیے، اپنے آنے والی کل کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم یہاں کی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ادھر پلاٹ تو ادھر پلاٹ، یہ گڑی تو وہ معاملہ، یہ گاڑی تو وہ گھر، یہ معاملہ تو وہ معاملہ، یہ کاروبار تو وہ فیکٹری، اگر اسی میں مصروف رہے تو حقیقت بات ہے ہم نے بڑے بڑے پیاروں کو، جن کے بغیر ہم سانس نہیں لیتے تھے، جن کے بغیر ہماری صبح نہیں ہوتی تھی، جن سے ملے بغیر ہم بے چین رہتے تھے، حقیقت بات ہے اپنے کندھوں پہ لاد کے ان کو قبروں میں چھوڑ کے آئے ہوئے، اور وہ بھی نہیں رہے، رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اس غفلت والی زندگی سے باہر آتے؟ ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو درست کرتے؟ اور اگر ہمارے دل میں، ہمارے سامنے، ہمارے مد نظر ہر وقت اپنی قبر و حشر ہوگی تو پھر معاشرے میں کبھی بھی قتل و غارت گری نہیں ہوگی، معاشرے میں کبھی بھی دھوکہ اور فریب نہیں ہوگا، معاشرے میں کبھی بھی کوئی کب نہیں تولے گا، معاشرے میں کبھی بھی کوئی دوسروں کو جو ہے وہ محروم نہیں کرے گا، دوسرے کا حق غصب نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جب اس کو معلوم ہوگا پتہ نہیں میں نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے، میرے جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ آج لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑے سے مال کی خاطر، تھوڑا سا دنیاوی مال ہے نا، یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ دنیاوی مال، یہ ہاتھ کی میل اور ڈلتی چھاؤں ہے، یہ آج میرے پاس کل آپ کے پاس، اس تھوڑے سے مال کی خاطر نوجوانوں کو اور گھر کے واحد سہاروں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ ایک 10-12 ہزار 20 ہزار کے موبائل کی خاطر، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ موبائل اگر کسی نے نہیں دیا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ 10-20 ہزار، کبھی یہ سوچا اس شخص نے کہ یہ جس کو میں قتل کر رہا ہوں یا جس کو میں محروم کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ گھر کا واحد سہارا ہو سکتا ہے بوڑھے ماں باپ کی بڑھاپے کا سہارا یہ اکیلا بچہ ہو سکتا ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے گھر پہ یتیم ہو جائیں گے، کہیں ان کے گھر کا چولہا تو نہیں ٹھنڈا کر رہا، نہیں، مگر اس کو ہوس کیا ہے، مجھے 10-12 ہزار ملنے چاہیے اور مجھے جو ہے وہ مال ملنا چاہیے۔ اگر اس کو اپنی موت یاد ہوتی تو یہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرتا، اگر اس کو اپنی قبر یاد ہوتی تو دنیا میں کسی کے اوپر ظلم نہ کرتا۔ آج وہ وقت آیا کہ لوگ بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے، حاکموں کو راضی کرنے کے لیے، حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے، حکام کو راضی کرنے کے لیے اسلام کے خلاف باتیں بولتے ہیں، صرف کس لیے کہ جب میں اسلام کے خلاف بولوں گا میرا فلاں راضی ہو جائے گا، جب میں دین کے خلاف بولوں گا میرا فلاں راضی ہوگا اور مجھے میرے عہدے سے ترقی ملے گی، مجھے شاباش ملے گی، مجھے جو ہے وہ بڑا پروٹوکول ملے گا۔ اور سن لو، میں نے جو شروع میں کہا کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے لوگوں نے حکمرانیاں کی ہیں، بڑی بڑی بادشاہتیں آئی ہیں، کون جانتا ہے ان کو؟ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ارشاد فرماتے ہیں
بڑی خوبصورت حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی آخرت سے ڈر کے نا اپنی موت اور قبر کو درست کرنے کے لیے قرآن کو سیکھنے میں لگ جاتا ہے، اور اس کا جی ہوتا ہے کہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، سب کا جی چاہتا ہے نا جی میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، اس کا دل کرتا ہے میں قرآن، منکر نکیر کہتے ہیں ہمیں سوالات کے جوابات دو، وہ کہتا ہے میرا عصر کا وقت قضا ہو رہا ہے، مجھے عصر کی نماز تو پڑھنے دو۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں اس بات کو لکھا، آپ لکھتے ہیں نمازی شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا دور ہو جو، میری عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے عصر کی نماز تو پڑھ لینے دو، تو فرشتے اس کو عصر کی نماز پڑھنے دیتے ہیں، یہی اس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی قبر کی رات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر وہ حدیث پاک دہرا دیتا ہوں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص دن بھر میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، کل بروز قیامت اللہ اس کو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ تو موت کو یاد کرنے سے ظاہر ہے جب کسی چیز کو یاد کرے گا تو پھر اس کی تیاری بھی کرے گا، اور جب تیاری کرے گا تو پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آجا پھر اپنے رب کی طرف، آجا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اور آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور میں نے تو جنت ہی تیرے لیے بنا رکھی ہے، آجا میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس بندے کے لیے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت آخر جب آتا ہے، آپ مسکراتے ہیں، بار بار مسکرا رہے ہیں، گھر والی کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کو کس بات کی خوشی لاحق ہے؟ میں غم زدہ ہوں کہ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، میں غم زدہ ہوں کہ میں اب بلال کو نہیں پا سکوں گی، میں غم زدہ ہوں بلال مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، آپ کو خوشی چڑھی ہے؟ حضرت بلال حبشی کہنے لگے میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، خوشی نہ کروں تو اور کیا کروں، میں اپنے حضور سے ملنے والا ہوں، خوشی نہ کروں تو اور کیا کروں۔ یہ ان کا ہی مقام تھا۔ اے کاش کہ ہم بھی قبر کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اے کاش کہ ہم بھی اپنے آنے والے کل میں کچھ سامان آگے بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، سنت ادا فرما لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔